جی ہم نے ہیبیس کارپس کی ایک اپلیکیشن فائل کی ہے، پٹیشن فائل کی ہے 491 CRPC اور 199 کے تحت، جس کے اندر بنیادی طور پہ ہم نے درخواست عدالت سے یہ کی ہے کہ چونکہ جو اس میں پٹیشنرز ہیں مہدی قاسمی صاحب اور فائمہ قاسمی صاحبہ والدین بچی کے، ان کی بچی واپس والدین کے گھر آنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے میڈیکل ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے بھی اپنی رپورٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بچی والدین کے پاس آنا چاہتی ہے۔ بچی نے خود ان گنت خط لکھے ہیں والدین کو، ہر جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ خط دیتی ہے مزید، وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ تو اس لیے، اور چونکہ فیملی کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں، جو کہ ایویڈنس کے پورے معاملات ہیں، وہ بہت ٹائم لیتے ہیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایک لیتھارجی ہے ہمارے لیگل سسٹم میں انہیرنٹ، اور بچی کے ایجوکیشن لاس بھی ہو رہا ہے، فزیکل مینٹل ہیلتھ کا بھی لاس ہو رہا ہے، تو ایک جورسڈکشن ہے اس عدالت کے پاس کہ بچی کی کسٹڈی دے سکے والدین کو، تو اس کی بنیادی طور پر درخواست ہے۔ اور اس کے بعد جو مزید پریئر یہ ہے کہ اگر بچی کی کسٹڈی والدین کو دی جاتی ہے تو جو ٹریفکنگ کے لاز ہیں، جس لاز کے تحت اس کیس کی سماعت بھی ہو رہی ہے ٹرائل کورٹ میں، اس میں اس طرح کی بچیوں کو ان کے گھروں پہ پھر راؤنڈ دا کلاک سیکورٹی بھی دی جاتی ہے۔ تو وہ سیکنڈ پارٹ ہماری درخواست کا ہے کہ ایک بار اگر بچی والدین کے پاس آتی ہے تو جو مینڈیٹڈ بائی لا نیسیسری ارینجمنٹس کرنے ہیں سیکیورٹی کے، جب بھی بچی کو عدالت سے گھر آنا ہو یا گھر سے اسکول جانا ہو، اور یہ انشور کرنا کہ اوائڈ کیا جائے اکیوز کی سے ملاقات یا سامنا۔ اس حوالے سے پھر ہم نے سیکنڈ ریمیڈی مانگی ہے۔ ابھی جہاں تک بچی کی کسٹڈی کی بات ہے، بچی کی کسٹڈی عدالت نے کال کی ہے اپنے پاس جمعے کی تاریخ کو کہ وہ بچی سے دریافت کر سکیں کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور پھر اس کے بعد عدالت آگے مزید فیصلہ کرے گی جو پھر سمجھ سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو ڈسمس ہوئی تھی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر اپلیکیشن، اس میں کیا تھا جو جج صاحب نے آپ سے؟ دیکھیے، فیملی کورٹ کے اندر ہم نے اپیل کی، ریکویسٹ فائل کی تھی شروع میں، ایک تو فائنل کسٹڈی کی بچی کی، اس کے ساتھ ہم نے ایک انٹرم اپلیکیشن دی تھی، پوری طور کے اوپر ارینجمنٹ یہ ہو کہ بچی کی انٹرم کسٹڈی ہمیں دی جائے اور ساتھ میں ملاقات الاؤ کی جائے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ملاقات تو ہماری الاؤ ہو گئی، وہ بھی صرف مہینے میں 2 بار، مگر انٹرم کسٹڈی ہمیں نہیں ملی۔ اس کی ہم نے اپیل فائل کی تھی، پہلے جو فیملی کورٹ کی اپیل جاتی ہے سیشن جج کے پاس، وہاں پہ سیشن جج نے یہ کہہ کے اپیل مسترد کر دی کہ جی انڈر دا پروسیجر فیملی کورٹ کے جو عبوری درخواستوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، انٹرم جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کی اپیل مینٹینیبل نہیں ہے۔ ہمارا ایک لیگل ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو، ان کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، تو چونکہ وہاں پہ بھی وہ ڈسمس ہو گئی، تو اس وقت ہائی کورٹ کی کسی لیول کے اوپر بچی کی کسٹڈی کی کوئی درخواست پینڈنگ نہیں ہے، تو اس لیے ہائی کورٹ کی یہ بینچ مجاز ہے اس بات کی کہ وہ ہماری درخواست سن سکے۔ تو فیملی کورٹ کی پروسیڈنگز اپنی سیپریٹ چلیں گی، وہ چلتی رہیں گی۔ 491 کے اندر ہیبیس کارپس کے اندر اسپیشل پاورز ہیں ہائی کورٹ میں کہ وہ بچی کے ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے فوراً کوئی انٹرم فیصلہ کرے کہ بچی فوراً والدین کے حوالے کر دی جائے۔ تو جمعے کو جب بچی آئے گی، کورٹ اپنے آپ کو پہلے مطمئن کرے گی، باقی فریقوں کو سنے گی، پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اچھا، ایک چیز دوبارہ سنا لیں، ایک تو ملاقات ہوتی رہتی ہے بچی سے والدین کی، اس میں ان کا کیا موقف ہے، کیا کہتی ہے، اور دوسرا آپ نے خطوط کی بات کی تھی، کیا ہے؟ دیکھیے جی، بچی کا جو موقف ہے وہ بچی نے خود ایک نہیں، ایک سے زائد خطوط کے اندر لکھ کے دیا ہے۔ وہ سارے خطوط جو ہیں وہ ہم نے ٹرائل کورٹ کے اندر بھی فائل کیے ہوئے ہیں۔ ان خطوط کو دیکھنے کے بعد ہی دراصل، اور بچی کی رضامندی جاننے کے بعد ہی کہ بچی اپنے مائنڈ میں کلیئر ہے کہ والدین کے پاس آنا چاہتی ہے، جب ہم نے ٹرائل کورٹ میں درخواست دی تھی کہ جی بچی ہمیں والدین کو دے دی جائے، تو آپ کے علم میں ہے کہ ملزم نے ایک جھوٹ پہ مبنی اور بدنیتی پہ مبنی درخواست لگائی ٹرائل کورٹ پہ کہ ان کو ٹرائل کورٹ پہ کانفیڈنس نہیں، بھروسہ نہیں ہے، اور ایک بہت غلط بات اس طرح سے کی کہ ایک تو انہوں نے درخواست میں جھوٹ بولا کہ جی ہمیں بچی کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں دی جا رہی، جبکہ 8 دسمبر کو وہ سرٹیفائڈ کاپی کا آرڈر گرانٹ ہو گیا تھا، اور 10 دسمبر کو یہ اپلیکیشن لگا کے 2 دن بعد یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی ہمیں کاپی نہیں دی جا رہی، تو وہ تو آن دا فیس آف اٹ جھوٹ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نوٹس کر دیا ان کی درخواست کے اوپر کہ یہ بچی کی کسٹڈی چاہ رہے ہیں، تو نوٹس تو ہر درخواست کے اوپر ہوتا ہے، دونوں فریقوں کو سن کے پھر ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نوٹس کے ساتھ ہی جو ہے بچی کی کنسنٹ بھی منگا لی شیلٹر ہوم سے، تو یہ تو بڑا باعث بیہیویئر ہے۔ تو ہم نے اس وقت بھی جج صاحب کو یاد دلایا، اور جب ٹرانسفر اپلیکیشن ڈی جے صاحب کے پاس چلے گی تو ہم وہاں پہ بھی ایویڈنس رکھیں گے کہ 8 اگست کو جب یہ JM 26 کے سامنے محترم جج کے سامنے کیس تھا، تو اسی ملزم نے ایک درخواست دی تھی کہ مجھے بچی سے ملاقات کرنی ہے، اور اس کے اوپر بغیر ہمیں سنے ہوئے نوٹس ہوا تھا 11 اگست کو، اور 11 اگست کو ہی ہمیں سنے بغیر جو ہے اس کے اوپر کال کر لی گئی تھی بچی کی کنسنٹ، اور ہم نے نہیں جا کے کہا تھا GM صاحب کو کہ یہ آپ کا باعث بیہیویئر ہے یا یہ آپ انفیئر ہمارے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ نارمل پروسیجر کی باتیں ہیں، ایگزیکٹ سیم یہ پروسیجر، ایگزیکٹ سیم یہ ریلیف آلریڈی اکیوز دے چکا ہے اس کیس میں عدالت سے۔ ایگزیکٹ سیم چیز جب ہم کر رہے ہیں تو ججز کی بدنیتی کی بات آ گئی۔
تو پھر ہم وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اگست میں ریلیف لیا تھا اپنے لیے یہ اپلیکیشن گرانٹ کروائی تھی یا نوٹس لیا تھا وہ بدنیتی پہ مبنی تھا. یہ ساری باتیں خیر ٹرانسفر اپلیکیشن جب سنی جائے گی 5 جنوری کو اس کی ڈیٹ ہے, وہ وہاں پہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا. فی الحال یہ کہ 6 تاریخ کو اب یہاں پہ سماعت ہے ہائی کورٹ میں.